ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ Q.Grammar دیکھ رہے ہیں، میں آپ کا ہوسٹ شاہد ملک۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 237 تک ہم نے پڑھا ہے۔ آج انشاءاللہ 2 آیات کور کریں گے، آیت نمبر 238 اور 239۔ حسب معمول آیات کے اوپر چند باتیں اور اس کے بعد پھر گرامر کی تفصیل۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں سورہ البقرہ کی آیت نمبر 238 اور 239 کی پریزنٹیشن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی وقوموا للہ قانتین فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون۔ اپنی نمازوں کی نگہداشت رکھو، خصوصاً ایسی نماز جو محسن صلاۃ کی جامع ہو، یعنی درمیانی نماز، وسطی نماز۔ اللہ کے آگے اس طرح کھڑے ہو جیسے فرما بردار غلام کھڑے ہوتے ہیں۔ بد امنی کی حالت میں تو خواہ پیدل ہو خواہ سوار ہو، جس طرح ممکن ہو نماز پڑھو، اور جب امن میسر آ جائے تو اللہ کو اس طریقے سے یاد کرو جو اس نے تمہیں سکھا دیا ہے، جس سے تم پہلے ناواقف تھے۔ محترم ناظرین اکرام، آپ نے آیت مبارکہ کا ترجمہ دیکھا۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نمازوں کے بارے میں حکم فرما رہے ہیں کہ اپنی نمازوں کی نگہداشت کرو، یعنی احتیاط کرو اور ہر حال میں نماز پڑھو، اور خصوصی طور پر صلاۃ الوسطیٰ کا ذکر ہے۔ اب یہ صلاۃ الوسطیٰ جو ہے، احادیث کی روشنی میں علماء نے اس کو عصر کی نماز کہا ہے، اور کچھ علماء نے فجر کی نماز بھی کہا ہے، اور کچھ علماء نے ہر نماز کو درمیانی نماز قرار دیا ہے، یعنی 5 میں سے ہر نماز درمیانی نماز بنتی ہے۔ تو یوں اللہ تعالیٰ نے ہر نماز کے لیے حکم فرما دیا کہ اس کی نگہداشت کرو۔ نگہداشت کا مطلب کیا؟ کہ ہر نماز کا خیال رکھو، اور خاص طور پر درمیانی نماز۔ خیال رکھنے کا مقصد کیا ہے؟ کہ نماز کو پابندی کے ساتھ پڑھو اور جماعت کے ساتھ اس کا انتظام کرو۔ تو یہ ہے اس کی نگہداشت، کوئی نماز آپ کی رہنے نہ پائے۔ اس کے بعد درمیانی نماز کا ذکر ہو چکا۔ اب فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ کے حضور فرما بردار بن کے کھڑے رہو، عاجزی کے ساتھ کھڑے رہو، اور اگر تم بد امنی کی حالت میں ہو، یعنی جنگ کا ماحول ہے اور کوئی کسی قسم کا خوف ہے، کوئی آفت آئی ہوئی ہے، تو چاہے تم پیدل ہو یا چاہے سوار ہو، نماز کو ادا کرو جس طرح ممکن ہو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تمہیں امن میسر آ جائے، یعنی جنگ کی حالت سے نکل جاؤ، تو اللہ کو اس طرح یاد کرو جس طرح اللہ تعالیٰ نے تمہیں سکھایا ہے۔ اب کوئی ایک شخص کہہ سکتا ہے کہ مجھے تو اللہ نے نہیں سکھایا۔ اللہ پاک نے دین سکھانے کے لیے اپنے نبی مبعوث کیے، اور آخری نبی آخر زمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ہمارے نبی ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے دین سکھانے کے لیے دنیا میں بھیجا۔ تو دین سیکھنا اللہ تعالیٰ کے نبی سے ہے۔ دین وہ ہے جو قرآن میں ہے، اور دین وہ ہے جو اللہ کے نبی نے سکھایا ہے۔ تو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اس انداز میں اللہ کو یاد کرو جس انداز میں اللہ نے تمہیں سکھایا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی دین نہیں ہے۔ اللہ کو یاد بھی اسی طرح سے کرنا ہے جس طرح اللہ نے سکھا دیا۔ اب ہمیں
معاشرے میں بہت ساری صورتیں ملتی ہیں اللہ کو یاد کرنے کی. کچھ لوگ عجیب قسم کی جو ہے وہ پریکٹس کرتے رہتے ہیں کہ جی وہ اللہ کو یاد کر رہے ہیں. تو اللہ کو یاد کرنے کا طریقہ اللہ کے نبی سے سیکھیں. اللہ کو یاد کرنے کا طریقہ اللہ کے قرآن سے سیکھیں. اللہ تعالیٰ حکماً فرما رہے ہیں کہ جیسے تمہیں اللہ نے سکھایا ویسے کرو. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر اس طریقے سے نہ کیا جائے تو پھر وہ اللہ کے ہاں ناقابل قبول ہوگا. تو غور کریں کہیں ہماری زندگی کی ساری تگ و دو، ساری محنت، ساری عبادتیں جو ہیں وہ ضائع نہ چلے جائیں. تو اس کے لیے ہمیں قرآن سیکھنا ہوگا، قرآن پڑھنا ہوگا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سمجھنا اور آپ کے احکامات کو سمجھنا ہوگا. تو چلیے اب ان آیات کی گرامر کی تفصیل پڑھتے ہیں. حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین. اپنی نمازوں کی نگہداشت رکھو، خصوصاً بیچ والی نماز کے. اللہ کے آگے اس طرح کھڑے ہو جیسے فرما بردار غلام کھڑے ہوتے ہیں. حافظوا علی الصلاۃ، اپنی نمازوں کی نگہداشت کرو. حافظوا فعل امر ہے، علی الصلاۃ مرکب جاری ہے اور صلواتی جمع مؤنث مجرور ہے. حافظوا مادہ ہا فا ضا، باب مزید فی کا جاہدہ ماضی کا پہلا صیغہ، حافظہ مضارع یحافظ، جاہدہ یجاہد، حافظہ یحافظ. امر کا صیغہ جاہدہ کے لیے واحد امر جاہد اور جمع کے لیے جاہدو. حافظہ کے لیے واحد امر حافظ اور جمع کے لیے حافظو. جاہدو کے وزن پہ تم سب حفاظت کرو. والصلاۃ الوسطی، بالخصوص بیچ والی نماز کے. صلوات واحد ہے، الصلوات یہ جمع ہے اس کی. واو عطفہ الصلاۃ معطوف مجرور ہے، یعنی کہ علی الصلواتی اور علی الصلاتی. ایک جمع کی صورت میں صلواتی اور ایک واحد کی صورت میں صلات. صلاۃ الوسطی مرکب توصیفی ہے. وقوموا للہ قانتین، اور اللہ کے حضور فرما بردار بن کر کھڑے رہو. واو عطفہ قوموا فعل امر ہے، للہ مرکب جاری، قانتین یہ حال کی صورت میں آیا. قانتین اصل میں یہ قانتون تھا، تو قانتون جب حالت نصب میں گیا، کیونکہ یہ حال ہے اور حال جو ہے حالت نصب میں ہوتا ہے، یہ منصوبات میں سے ہے، تو اسم فاعل جمع قانتین بنا، حال ہے، یعنی اس حال میں تم کھڑے ہو کے اللہ کے حضور فرما بردار بن جاؤ. قومو مادہ قاف واو میم، باب نصرہ ماضی کا پہلا صیغہ، قامہ مضارع یقومو، قالا یقولو، قاما یقومو. قالا کا واحد امر کل جمع کولو، قاما کا واحد امر قم اور جمع قومو. کولو کے وزن پہ تم سب کھڑے ہو جاؤ. فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمَنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ. بدامنی کی حالت میں ہو تو خواہ پیدل ہو خواہ سوار ہو، جس طرح ممکن ہو نماز پڑھو، اور جب امن میسر آ جائے تو اللہ کو یاد کرو. فَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تم خوف کی حالت میں ہو. فا عطفہ ان حرف شرط ہے، خفتم فعل مجزوم ہے. ان خفتم مادہ خا واو فا، فتح باب ہے، ماضی کا پہلا صیغہ خافا مضارع یخافو، فتح یفتح خافا یخافو. خفتم فتح تم کے وزن پہ ماضی جمع حاضر مذکر، تم سب نے خوف کھایا، تم ڈرے. ان خفتم، خفتم ماضی منصوب ہے، اس پہ کوئی اثر نہیں ہوا، لیکن یہ محلاً منصوب حالت میں ہے ان کی وجہ سے.
اگر تمہیں ڈر ہو، حال کا مطلب ہے۔ فرجالن او رکبانن، تو خواہ پیدل ہو خواہ سوار ہو نماز پڑھو۔ فا رابطہ جواب شرط ہے، رجالن حال ہے جواب شرط، او عاطفہ اور رکبانن معطوف ہے، یعنی یہ بھی حال ہے۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، اور جب امن میسر آ جائے۔ فا استنافیہ یعنی بات دوبارہ شروع ہو رہی ہے۔ اذا ظرف زمان ہے اور حرف شرط بھی ہے۔ امنتم فعل شرط ہے۔ امنتم مادہ الف میم نون باب سامیہ، ماضی کا پہلا صیغہ آمینہ، مضارع یامنو، سامیہ یسمعو، آمینہ یامنو۔ امنتم سمعتم کے وزن پہ فعل ماضی جمع حاضر مذکر، تم امان یعنی محفوظ ہو۔ اذا امنتم جب محفوظ ہو جاؤ۔ فاذکروا اللہ تو اللہ کو یاد کرو یعنی نماز ادا کرو۔ فا استنافیہ ہے، اذکروا فعل امر ہے، اللہ مفعول بہ ہے اذکروا کا، اور جواب شرط کے طور پر ہے یہ۔ اذکروا مادہ ذکارا، باب نصرا، ماضی کا پہلا صیغہ ذکرا، مضارع یذکرو، نصرا ینصرو، ذکرا یذکرو۔ امر نصرا کے لیے واحد کا امر انصر، جمع کے لیے انصرو، اور ذکرا کے لیے واحد کا امر اذکر، جمع کے لیے اذکرو، انصرو کے وزن پہ تم سب یاد کرو۔ کما علمکم ما لم تکونوا تعلمون، تو اللہ کو یاد کرو اس طریقے سے جو اس نے تمہیں سکھا دیا ہے جس سے تم پہلے ناواقف تھے۔ کما علمکم جیسے تمہیں اس نے سکھایا۔ کا اور ما کا مرکب، علمہ فعل ہے، کم ضمیر جمع حاضر مذکر کے لیے۔ علمہ کم، علمہ کا مادہ عین لام میم باب سبحہ، ماضی کا پہلا صیغہ علمہ، مضارع یعلمو، سبحہ یسبحو، علمہ یعلمو۔ علمہ ماضی واحد غائب مذکر، سبحہ کے وزن پہ علمہ، اس نے سکھایا۔ کم ضمیر جمع حاضر مذکر یعنی تمہیں۔ ما لم تکونوا تعلمون جس سے تم پہلے ناواقف تھے، یعنی تمہیں پتہ نہیں تھا کہ اللہ کو یاد کیسے کرنا ہے، حالانکہ تمہیں یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ اللہ کون ہے۔ تو اللہ نے اپنا نبی بھیجا، اپنی کتابیں بھیجیں، تو لوگوں کو بتانے سکھانے کے لیے یہ سارا انتظام اللہ نے کیا تاکہ لوگ جنت میں جائیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تمہیں پتہ نہیں تھا، تو اللہ نے تمہیں بتایا، اس سے پہلے تم ناواقف تھے۔ ما موصولہ لم جازمت المضارع ہے، تکونو فعل مجزوم ہے، تعلمون بھی فعل ہے، یہ دونوں افعال ان کی تفصیل دیکھتے ہیں۔ تکونو مادہ کاف واو نون باب نصرا، ماضی کا پہلا صیغہ کانا، نصرا باب ہے اور کانا کی گردان بھی ہم نے گرامر میں پڑھی ہے، تو لہٰذا باب نصرا اور کانا کی گردان آپ کے سامنے رکھی ہے۔ مضارع کا پہلا صیغہ یکونو، کانا یکونو۔ تکونو اصل میں تکونونا تھا، تو تکونونا مضارع جمع حاضر مذکر کا صیغہ، تم سب ہوتے ہو۔ لم تکونو، لم نے نون گرایا، تکونو رہ گیا، تم سب نہ تھے۔ لم نفی کا معنی دیتا ہے، ماضی کی نفی، کہ تم کبھی بھی ایسے نہ تھے۔ لم نے مضارع کا نون گرایا، ماضی بنا دیا۔ تعلمون
مادہ عین لام میم باب سامیہ ماضی کا پہلا صیغہ عالمہ مضارع یعلمو سامیہ یسمعو عالمہ یعلمو تعلمون تسمعون کے وزن پہ ہے فعل مضارع جمع حاضر مذکر تم سب جانتے ہو یا جانو گے لم تکونوا تعلمون تم نہیں تھے جانتے یعنی کانا کی گردان جب فعل مضارع کے ساتھ لگ جائے تکونوا تعلمون تو یہ ماضی استمراری یعنی گزرے ہوئے زمانے میں ہمیشگی کا مطلب دیتا ہے، ہمیشہ ہمیشہ تم ایسے ہی تھے، یعنی اس سے پہلے تم جاننے والے نہ تھے۔ لم نے نفی کا معنی دیا اور تکونو کو ماضی کا مطلب بھی دیا تو بنا تم نہ جانتے تھے۔ الحمدللہ ہم نے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 239 تک پڑھ لیا ہے۔ اب ہم آخر میں حسب معمول اپنی دعائیں کرتے ہیں اللہ کے حضور۔ پہلی دعا یہ ہے کہ اے اللہ ہمیں قرآن سے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کی ارشادات سے ہدایت لینے کی توفیق عطا فرما، اور دوسری دعا میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ جزاکم اللہ خیراً۔